اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں اس کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں، یا پروردگار اس کورس کو ہمارے لیے آسان بنا، آسانی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نورانی قاعدہ شروع کرنے والے ہیں۔ ویسے تو دوسرے اور سپارے بھی ایسے ہیں جن کے اندر قواعد وغیرہ اچھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے سوچا آسانی اور زیادہ تر لوگ اسے ہی پڑھتے ہیں، تو ہم اسی کے ذریعے آپ کو قواعد وغیرہ سکھائیں گے اور سپارہ پڑھنا سکھائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کورس میں جب بھی میں آپ لوگوں کو سبق پڑھایا کروں گی تو میں اسے بار بار ریپیٹ کیا کروں گی۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ جیسے کہ میری بہنیں، میری مائیں، چھوٹے بچے تو خیر ماشاءاللہ سے ان کا ذہن تیز ہوتا ہے، وہ ایک باری میں سیکھ لیں گے، یا کچھ وہ افراد جو آسانی سے سیکھ لیتے ہیں ایک چیز کو ایک باری میں، دو باری میں پڑھنے پہ انہیں یاد ہو جاتا ہے، لیکن جنہیں یاد نہیں ہوتا ان کے لیے میں ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کروں گی اور آپ لوگ اسے میرے بات ریپیٹ کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو سکے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ ہم جو الفاظ سیکھنے والے ہیں، جیسے کہ یہ ہمارا قاعدہ ہے، سب سے مین چیز یہ ہمارا الف سے یا تک سبق ہے۔ اگر ان الفاظوں کو ہم نے صحیح سے یاد کر لیا، صحیح مخارج کے ذریعے ہم نے انہیں یاد کر لیا جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، تو ہمارا آگے کا سبق جتنا بھی ہوگا اور ہمارا قرآن پاک جب ہم اسے مکمل کر رہیں گے نورانی قاعدے کو، تو جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جیسے کہ یہ الفاظ ہیں، یہ کس طریقے سے کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج کی جمع ہے، اور میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو تعریف نہیں دوں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے ہم بہت گہرائی میں جائیں گے تو آپ لوگ کنفیوزڈ ہو سکتے ہیں۔ ہم آسانی سے یہ کورس لے کے جائیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ تو مخرج کا جو تعارف ہے میں آپ کو مختصر سا بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ تھوڑا بہت یاد کر لیں اور آپ لوگوں کے دماغ میں بھی بیٹھ جائے کیا چیز ہے یہ۔ جس جگہ سے حرف کی آواز ادا ہوتی ہے وہ جگہ حرف کا مخرج کہلاتی ہے۔ اب مخرج کی جمع مخارج ہیں۔ مخرج کے کل 5 مواقع ہیں، یعنی کہ جہاں سے ہم ادا کرتے ہیں ان الفاظوں کو، یہ الفاظ 5 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا ہے حلق کے ہم 3 حصے کر دیتے ہیں تو یہاں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ہماری زبان سے بھی کچھ الفاظ ہمارے ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے بھی ہمارے کچھ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ہے خشوم، یعنی ناک کا بھانسا، جیسے کہ ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ اس طریقے سے غنہ کرتے ہوئے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ناک میں سے بھی آواز ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہے جوف دہن۔ اچھا، اب میں بتاؤں گی آپ کو تجوید کسے کہتے ہیں۔ اس کی پوری ایک ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں بھی بتا دوں گی۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں سنوارنا، عمدہ پڑھنا، درست کرنا۔ قرآن کی اصطلاح میں انہی حروف ہجا میں سے ہر لفظ کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور اس کی صفات لازمہ اور عارفہ کے ساتھ بلا تکلیف اور بغیر کسی کمی پیشی کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور اگر اردو میں کہا جائے تو لحن کے معنی ہیں غلطی کرنا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تجوید کے معنی ہیں قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھا جائے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے ہم اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں۔ جو ہم غلط پڑھ دیتے ہیں بے تے سے، یا پھر اگر صحیح بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ قواعد ہمیں نہیں سیکھے، جیسے کہ پہلے کے لوگ بے تے سے پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ایک جنریشن آئی جنہوں نے بے تے سے تو ختم کر دیا، لیکن تجوید کے قواعد مکمل نہیں سیکھے لیکن ایک مکمل پراپر طریقے سے نہیں سیکھے، تو ان لوگوں پہ بھی گناہ ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قواعد ہمیں سیکھنے چاہیے تو ان لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آدھے تو قواعد وہ سیکھ چکے ہوں گے، تھوڑا بہت اور قواعد رہ جاتے ہیں، قاعدے رہ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ قاعدے وہ بھی سیکھیں تاکہ ان کا قرآن پاک اور خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔
لہن کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتایا، دو لہن یعنی کہ غلطی کو کہتے ہیں، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو بظاہر ہر انسان سمجھ لیتا ہے، ایک غلطی وہ ہوتی ہے چھپی ہوئی جو ایک سمجھدار جو تمام قواعد کو جانتا ہے وہ انسان ہی پہچان سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ جو میں نے سمجھایا ہے تھوڑا بہت آپ لوگ اسے سمجھیے گا اور اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، تھوڑا سا دماغ میں بٹھائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس انشاءاللہ ہم شروع کریں گے حروف مفردات یا مفردات جو کہا جاتا ہے، اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے زندگی دی تو پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔